تو معاشرے میں آپ کو ہر دور میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ہدایت یافتہ ہیں، انعام یافتہ ہیں. تو میرے بیٹے تم ان علماء کے پیچھے چلنا جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، ان سے پوچھ کے زندگی گزارنا. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ہوگا، مگر راستہ علماء کا اختیار کیا جائے گا، والدین کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. والدین اگر آپ کو رسومات کا کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف رسومات ہیں، اس میں والدین کی نہیں مانی جائے گی. والدین اگر اور اپنی بیٹی کو بے پردگی کا کہتی ہے کہ بھائی تم اپنے کزن سے پردہ نہ کیا کرو، دیور سے پردہ نہ کیا کرو، تو اس صورت میں ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں. کہ شریعت کا حکم لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم نے 22واں پارہ پڑھا ہے، 21واں. سورہ عنکبوت ختم کی ہے، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب شروع کی ہے. سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھی، ان نصیحتوں کو ذکر کیا ہے. ظاہر ہے وہ بہت ہی اہم نصیحتیں ہوں گی، اسی لیے ذکر کیا ان کو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ کو چاہیے، بلکہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اچھی باتوں کی نصیحتیں کریں. جن کے اولاد نہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ چھوٹے بھائی ہو تو یہ نصیحتیں پلے باندھ لینی چاہیے. گھر میں تربیت کے لیے یہ بہت ہی بہترین نصیحتیں. فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت دی. یہ قال لقمان لابنہ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وہو یعظہ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. پہلی نصیحت یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. شرک کسے کہتے ہیں اس کا بیان کل تفصیلی گزر چکا. تو الحمدللہ امید ہے ہمارے گھروں میں شرک نہیں ہوگا. دوسری بات ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ اچھا سلوک کرے. دوسری نصیحت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا. تو اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ وہ والدین کا حق ہی پہچانے. اور یہ کیسے پہچانے گا؟ بچے کو والدین کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنے دیں جب وہ تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے. بہت چھوٹا ہے وہ تو بالکل ہی بچہ ہوتا ہے، 2 3 4 سال کا. سمجھدار بچہ جو ہے نا 5 6 سال کے بعد سمجھدار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور 7 سال کی عمر وہ ہے کہ جس میں بچے کی تربیت کرنا والدین پر فرض ہو جاتا ہے. نماز پڑھوانا، یہ چیزیں والدین پر ضروری ہے کہ اس کو سمجھائیں. 7 سال کی عمر. تو اگر 7 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد بچہ والدین سے بدتمیزی کرتا ہے تو اسے اگنور نہ کریں. والدین کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا. بڑا ہو کے نہیں سمجھے گا. اگر بڑے ہو کے سمجھ جاتا ہے تو اللہ یہ تھوڑی کہتے کہ بچپن میں سمجھاؤ. سمجھ جاتے ہیں، بعض خود سے سیکھ لیتے ہیں کہیں سے، لیکن ایسے کم کیسز ہوتے ہیں. اصل تو والدین پر لازم ہے کہ وہ تربیت کریں. باپ پر لازم ہے کہ بچہ اگر ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، بیٹی یا بیٹا، باپ اس کو تنبیہ کرے، آنکھیں دکھائے. بولے بھائی ہم میاں بیوی آپس میں جھگڑ لیں الگ بات ہے، میری وجہ سے میری اولاد کو میری اپنی ماں سے جھگڑنے کی اجازت نہیں. اور اگر باپ کے ساتھ بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو ڈانٹے. عجیب بات ہے کہ نہ ماں سے بدتمیزی پر باپ ڈانٹتا ہے، ماں ہی ڈانٹ رہی ہوتی ہے اس کو.
وہ کہتے ہیں جس سے بدتمیزی ہوئی ہے، جس کو غصہ ہے، وہ نمٹے نا اس سے. تو بہت اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی اولاد کو اپنا ادب سب سے پہلے سکھائیں. دیکھیے اللہ بھی تو محسن ہے نا، تو اللہ اپنے حقوق بھی تو خود ہی بتاتا ہے نا ہمیں. اگر اللہ ہمیں اپنے حقوق نہ بتاتا ہمیں کیسے پتہ چلتے؟ تو اللہ خود اپنے احسانات گنوا کے پھر اپنے حقوق بتاتے ہیں کہ تم میرے ساتھ شریک نہ کرو، میری عبادت کرو. تو اسی طرح والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے احسانات اور اپنا مرتبہ اپنی اولاد کو بتاتے رہیں اور پھر اس کو تربیت دیتے رہیں کہ تم پر سب سے بڑا حق ہمارا ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ اگر بچہ جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے نا گھر میں، عام طور پر بیٹیاں ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہیں اور بیٹے باپ کے ساتھ. باپ بیٹی کی اکثر بنی رہتی ہے اور ماں بیٹے کی بھی اکثر بنی رہتی ہے. زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے ماں اور بیٹی کی اور باپ اور بیٹے کی. تو ایسی صورت میں باپ بیٹی کو سمجھائے. کیا گڑبڑیں ہوتی ہیں؟ مائیں بچیوں کو بلاتی ہیں کسی کام کے لیے، بیٹیاں جواب نہیں دیتی، پڑی رہیں گی بستر پہ. وہ بلا رہی ہے میرے ساتھ اس کام میں شرکت کرو یا یہ کام کرو، جواب نہیں دیتی آگے سے. یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے. 3-4 مرتبہ میں جب وہ چیخ کے تھک جائے گی تو پھر وہ اٹھ کے جواب دے گی، وہ بھی کوئی نیک شریف ہوگی، ورنہ پڑی رہتی. سب سے پہلے ان کو یہ بتایا جائے کہ ماں یا باپ میں سے جب بھی کوئی پکارے کسی بھی کام میں ہو اولاد، فوراً لازم ہے کہ ماں باپ کی پکار کا جواب دے. یہ واجب ہے. اگر نہیں جواب دیں گے گنہگار ہوں گے. جواب ہی نہیں دیتے، ایسے جیسے سنا ہی نہیں. دوست اگر آپ کو بلائے اور آپ سنی کر دیں کہ آپ جیسے آواز ہی نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جائز ہے. کسی سے پیسے پی کے بھاگے ہوئے آپ، وہ آپ کو آواز دے رہے ہیں تو آپ ایسے جیسے آپ کو سنا ہی نہیں دے رہا. اس کی بھی مجبوری میں گنجائش ہے. اب آپ ایسے بن جاتے ہیں جب پتہ نہیں کون ہے کیا، ہاں بھائی ادھر ادھر کی کان میں وہ لگا لیتے ہیں فوراً کہ وہ سمجھے کہ کچھ سن رہا ہے، اس لیے آواز نہیں آ رہی. لیکن والدین کے ساتھ ایسی بد اخلاقی جائز ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل دیکھیے، نماز میں سارے کام حرام ہو جاتے ہیں. جب آپ نے کہا نا اللہ اکبر، حدیث میں آتا ہے تکبیر و تحریم. یہ تکبیر جو ہے اس کی تحریم ہے. تکبیر ہر چیز کو حرام کر دیتی ہے. ممنوع، نہ کھا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں. کوئی پرانا بچھڑا ہوا یار ملنے 10 سال کے بعد تو یہ نہیں کہ او بھائی السلام علیکم، اچھا جی السلام علیکم، مل لیے گا. اس کو بھی پتا ہے کہ یہ ہے بھی اس کے سامنے سے آؤں، پیچھے سے آؤں، دائیں سے آؤں، بائیں سے آؤں، اوپر سے آؤں، زمین کھود کے نکلوں، یہ مجھے لفٹ نہیں کرائے گا جب تک سلام نہ پھیر لے. کیونکہ ابھی مجبور ہے، اس لیے وہ انتظار میں بیٹھ جائے گا سائڈ پہ. کتنا ہی پرانا گرائی آ جائے، کتنا ہی بچھڑا ہوا یار آ جائے، اس کو پتا ہے کہ یہ جواب نہیں دے گا. کیونکہ مسلمان جب نماز میں ہوتا ہے کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتا، نہ کھا پی سکتا ہے، نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. لیکن اللہ نے کتنا بڑا حق بتا دیا والدین کا کہ اگر ان میں سے کوئی پکارے تو نماز توڑ کے جواب دوں گا. فرض نماز نہیں توڑ سکتے، باقی نفل نماز توڑ کے جواب دوں گا. تو جو شریعت نماز توڑ دینے کا حکم دیتی ہے تو وہ شریعت کیسے اجازت دے گی کہ جب نماز کی حالت میں نہ ہو اور پھر وہ پکارے اور آپ جواب نہ دیں. تو اس میں بچہ اگر 7 سال کی عمر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ میں سے کوئی ان کو پکارتا ہے وہ جواب نہیں دیتے، اس کو تنبیہ کریں، اس کے کان مروڑیں، تھوڑی بہت اس کو اعتدال کے ساتھ معمولی سے اس کو سزا دیں. تو دوسری بات یہ کہ یہ موضوع ایک الگ موضوع ہے کہ کچھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، بچوں کے کچھ حقوق ہیں جو والدین پورے نہیں کرتے. ان میں یہ بھی ہے کہ والدین پر یہ بات لازم ہے کہ بچوں میں برابری کریں. آج کل یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک زیادہ لاڈلا ہوتا ہے تو اس پہ ساری رحمتیں نشاور ہوتی ہیں والدین کی، دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں. یہ صحیح حدیث کی مخالفت ہے. اس سے بچوں میں بغاوت پھیلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، خود نعمان ابن بشیر آئے غالباً یا دوسرے صحابی آئے. وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے ایک غلام ایک بیٹے کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دوسرے کو بھی دو گے یا نہیں دو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا کہ پھر لا اشہد علی جور علی الجور، میں ظلم کے گواہ نہیں بن سکتا.
تو جب اس میں ہدیہ دینے میں بھی اولاد میں برابری ضروری ہے تو ہر چیز میں ضروری ہے. ہاں کسی کو ضرورت زیادہ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ماں باپ بعض کی طرف ایسے مائل ہو جاتے ہیں کہ دوسرے بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر یہ معاملہ ذرا خطرناک ہو جاتا ہے. اس سے پھر بچوں میں بغاوتیں پھیلتی ہیں، نفرت پھیلتی ہے. والدین کو اس سے بچنا چاہیے. ایک گڑبڑ والدین یہ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کی برائی دوسروں سے شروع کر دیتے ہیں، باہر محلے پڑوس والوں سے. اگر بچہ کوئی بہت ہی خدا نخواستہ خراب ہے نا، تو بہت ہی بدماش ہے محلے کا اور ماں باپ کو بہت ستایا ہوا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کسی کو والدین اس کی برائی کسی تھرڈ پرسن سے کریں اور ایسے سے کریں تاکہ وہ اس کو سمجھائے. لیکن چھوٹی موٹی بات ہے پھر والدین دوسرے کے سامنے برائی کریں اس کی، اس سے بچوں کے جذبات بہت زیادہ مجروح ہوتے ہیں. کیونکہ جب بچہ یہ سنتا ہے نا کہ میرے والدین میری برائی گھر کے باہر دوسروں سے کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میں معاشرے میں ذلیل اور بدنام ہوگی، اور ہو بھی جاتا ہے بدنام. لوگ کہتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو باقی کیا کرے گا. لوگ کہتے ہیں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کی معاشرے میں بڑی ذلت ہو جاتی ہے. حالانکہ گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر والدین کے ساتھ ایک دفعہ بدسلوکی کی تو بعد میں منا بھی لیا جاتا ہے. تو گھر کی بات گھر کے اندر بعض دفعہ خود ہی صحیح ہو جاتی ہے. جیسے میاں بیوی کے جھگڑے جتنے مرضی گھر میں ہوں وہ خود ہی گھر میں نمٹ بھی جاتے ہیں، صحیح بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر گھر سے باہر چلے ہیں محلے والے ہو دیکھو لڑ رہے ہیں، دیکھو لڑ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ بھائی وقت کی لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد ان کی دنیا میں کون ہے جو لڑتا نہیں ہے؟ کون ہے جو لڑتا نہیں ہے؟ وہی ہوگا جو کبھی نہ لڑے، جس کے پاس دماغ ہی نہ ہو. باقی انسان ہے تو اس کو کبھی کوئی بات بری لگے گی، کبھی اچھی لگے گی. تو گھر کے باہر جب بات نکل جاتی ہے تو بس وہ نکل گئی، اب اس کو ریورس نہیں ہو سکتی. تو والدین کو چاہیے اگر اولاد میں کوئی گڑبڑ ہے یا تو کسی ایسے آدمی کو بتائیں، کسی سے جس سے مشورہ لینا ہو. ہر ایک کے سامنے اس کی برائی کرنا، یہ میرا بیٹا ایسا نالائق، یہ ایسا نالائق، یہ ویسا نالائق. جب بچہ گھر کے باہر یہ چیزیں سنتا ہے پھر اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ مجھے عزت ہی نہیں دے رہے، تو کیا پھر فائدہ ہوگا. لیکن ایسی صورت میں بھی اولاد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ والدین سے بدسلوکی کرے. حکم یہی ہے کہ برداشت کرے. لیکن بہرحال یہ گھر میں اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو اس میں والدین کا یہ قصور ہوتا ہے کہ وہ گڑبڑ کرتے ہیں. باہر لوگوں میں برائیاں، مائیں برائیاں شروع کر دیتی ہیں بعض دفعہ اپنی بیٹیوں کی، یہ ایسی نالائق، یہ ویسی نالائق، اس سے بدنام ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے وہ. تو ہمت کی بات تو یہی ہے کہ اس کو اولاد برداشت کرے. دوسری بات یہ، انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو والدین کے بارے میں وصیت کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسری چیز فرمائی یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل. والدین کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتائی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک تو کرو، مگر طریقہ والدین کے طریقے پر نہ چلو. طریقہ واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستوں پر چلو جو میرے دین کی طرف چل رہے ہیں، ان کے راستے پر چلو. بلکہ من جو ہے نا، من اس کا اطلاق ہر شخص پر بطور فرد کے ہوتا ہے. ہر وہ فرد جو میرے راستے پر چل رہا ہے اس کے پیچھے چلو، اس کا یہ مطلب. اس سے تقلید کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے. ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو قرآن ہم نے نازل کیا اس کے پیچھے چلو. اور ایک جگہ اس مقام پہ قرآن میں آتا ہے کہ اس شخص کے راستے پر چلو جو میری راستے پہ چل رہا ہے. تو پتہ چلا کہ بعض لوگ تو براہ راست قرآن پہ چلیں گے جو مجتہد ہیں، جن کو قرآن اور حدیث پر بڑی بہترین دسترس حاصل ہے، اور جن کو اس مقام اور لیول کے نہیں ہے تو وہ ایسا شخص تلاش کریں گے جو قرآن حدیث پہ چل رہا ہے، تو وہ اس شخص سے پوچھ کے چلنا شروع ہو جائیں گے. اسی کو تقلید کہتے ہیں. چونکہ ہمیں یقین ہے کہ امام ابو حنیفہ قرآن حدیث پہ چلتے تھے، لہذا اگر کوئی امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے تو خدا کی قسم وہ قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہا ہے. اسی طرح کوئی امام شافعی کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، جبکہ یہ یقین ہے کہ امام شافعی قرآن و حدیث پہ چلا کرتے تھے، تو امام شافعی کے پیچھے چلنے والا قرآن حدیث ہی کے پیچھے چلنے والا کہلائے گا. اور امام احمد بن حنبل کے پیچھے چلنے والا قرآن حدیث کے پیچھے چلنے والا کہلائے گا. امام مالک کے پیچھے چلنے والا قرآن حدیث کے چلنے والا کہلائے گا. کیونکہ ان چاروں ائمہ کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ قرآن و حدیث پہ چلا کرتے تھے. رہا یہ کہ یہ کسی کی تقلید کیوں نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ قرآن اور حدیث پہ کامل علم رکھتے تھے. ایک پھر سوال ہوتا ہے کہ غلطی بھی تو ہو سکتی ہے ان سے. ٹھیک ہے، ہو سکتی ہے غلطی،
لیکن بات یہ کہ ایک آدمی غلطی کا اہل ہوتا ہے اور ایک غلطی کا اہل نہیں ہوتا. ڈاکٹر سے علاج میں غلطی ہو جائے معاف ہے، اور اگر ایک جاہل آدمی کلینک کھول کے بیٹھ جائے اس سے غلطی ہو جائے وہ معاف نہیں ہے، کیونکہ وہ اہل نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حدیث میں آتا ہے اذا اجتہد المجتہد، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے فإن أصاب فله أجران، اگر درست بات کرے تو 2 اجر، وإن أخطأ فله أجر، اگر غلطی کرے تو بھی 1 اجر اس کو ملتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت میں اس سے زیادہ ہے نہیں. تو اس لیے یہ مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اس پہ اور بڑی لمبی بحث ہے، سوالات ہیں، وہ پھر ابھی موضوع نہیں ہے. تو اپنے بچوں کو کیا سکھائیں آپ لوگ؟ جن کے بچے نہیں ہیں کوشش کریں بچے ہو جائیں، پہلی بات تو یہ ہے. اور اگر شادی نہیں ہے تو شادی کر لیں تاکہ اس آیت پر عمل کا ثواب بھی ملے، اپنی اولاد کو سمجھائیں. اور ورنہ چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھائیں. کیا سمجھائیں گے بیٹا؟ والدین کی بات چلنا. اس کے بعد یہ بھی سمجھائیں کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، بچوں دیکھو ان لوگوں کے راستے پر چلنا جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو معاشرے میں آپ کو ہر دور میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ہدایت یافتہ ہیں، انعام یافتہ ہیں. تو میرے بیٹے تم ان علماء کے پیچھے چلنا جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، ان سے پوچھ کے زندگی گزارنا. اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ہوگا مگر راستہ علماء کا اختیار کیا جائے گا، والدین کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. والدین اگر آپ کو رسومات کا کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف رسومات ہیں، اس میں والدین کی نہیں مانی جائے گی. والدین اگر اور اپنی بیٹی کو بے پردگی کا کہتی ہے کہ بھائی تم اپنے کزن سے پردہ نہ کیا کرو، دیور سے پردہ نہ کیا کرو، تو اس صورت میں ماں باپ کی بات ماننا جائز نہیں. کہ شریعت کا حکم لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہو. تو راستہ والدین کا نہیں، راستہ شریعت کا راستہ ہو، اور والدین کو چاہیے شریعت ہی کے راستے پہ چلائیں اس کو. تیسری نصیحت کیا کی؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر کوئی نیکی یا بدی رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کی، کیونکہ بچہ ماں باپ کے سامنے تو سیٹنگ پہ رہتا ہے، ماں باپ سے غائب ہوا تو وہ اپنی روش پہ آ جاتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دے گا، انٹرنیٹ دیکھے گا کنڈی لگا کے. میں یہی کہتا ہوں بھائی انٹرنیٹ پہ بیٹھنا تو جائز ہے مگر کنڈی لگا کے نہ بیٹھ جائیں، دروازہ کھولیں تاکہ جو بھی آئے جائے. کنڈیاں کیوں لگ رہی؟ تو اس لیے بچے یہ حرکتیں بھی کریں گے، جب تھوڑا سا بالغ ہونے والا ہوگا تو پھر وہ چٹخنی لگا کے انٹرنیٹ پہ بیٹھے گا. تو اس کو یہ بتا دیں انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہوئی یا گناہ ہوا، فتکن فی صخرۃ، کمرے میں کنڈی لگانا تو دور کی بات، جنگلوں میں نکل کے کسی چٹان کی تہ میں بیٹھ کے اگر کوئی گناہ کیا، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں میں جا کے گناہ کیا، او فی الارض، یا زمین کی تہ میں بیٹھ کے کہیں اندر جا کے گناہ کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یاتی بہ اللہ اس کو بھی قیامت کے دن سامنے لے آئے گا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ جب انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے میری زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جو بڑا ہو اور چھوڑ دیا، اور کوئی چھوٹا پہلو وہ چھوڑ دیا. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، فرمایا اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو نکلتا ہو اور اسے سیو کرنے کے لیے کوئی فرشتہ موجود نہ ہو. پوری ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہماری زیادہ چیز ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایسے ہی تھوڑی اللہ نے بنا کے چھوڑ دیا، آسمان زمین انسان کی خدمت کے لگا دیے اور انسان کے لیے ساری کائنات کو مسخر کر دیا، اور فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرۃ، تمہارے لیے چوپایوں سے دودھ سوکھا چارہ کھلاتے ہو، ان کے تھنوں سے تمہارے لیے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہیں، شہد کی مکھی کو خدمت پہ لگا کے اس کے پیٹ سے بہترین شہد نکالتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں جانور تمہاری خوراک کا روزانہ حصہ بن جاتے ہیں. کرمنا بنی آدم، ہم نے عزت دی تمہیں، حملناہم فی البر والبحر، سمندروں کو بھی مسخر کر دیا، خشکی کو بھی مسخر کر دیا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت پہ لگا دیا، سورج چاند ستارے ایک ایک چیز کو، اور تمہارے ذمہ کوئی کام نہ لگایا ہو. تمہیں شراب پینے کے لیے، زنا کرنے کے لیے، لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرنے کے لیے، اور مستیاں کرنے کے لیے، اور تکبر کرنے کے لیے، یہ ان عیاشیوں کے لیے پیدا کیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا.
جب اتنی ساری چیزوں کو تمہارے لیے تو تمہیں بھی تو کسی کے لیے بنایا ہوگا. تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تمہاری ایک ایک چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے, ایک ایک چیز کو محفوظ کیا جا رہا ہے, اور پھر کامیاب ہو گئے جنت کی صورت میں انعام. آج سورہ سجدہ ہم نے پڑھی, اس میں اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ رات کے آخری حصوں میں اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. رات کے آخری حصوں میں ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم نے کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک خبر ہے, خبر ہوتی تو سارے اسی کام میں لگ جاتے, شراب کباب زنا سب چھوڑ دیتے. ایسا آنکھوں کی ٹھنڈک کا خدا نے سامان تیار کر کے رکھا ہے. کاش دیکھے بغیر اس بات کا یقین آ جائے, کیونکہ جب دیکھیں گے پھر عمل کا موقع ختم. اس لیے قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے بتانے سے ایمان لے آؤ, یہ ایمان معتبر ہے. دیکھنے کے بعد تو میرے بھائی شراب دیکھی ہے تبھی تو شراب کی طرف جاتے ہیں, زنا دیکھا ہے تبھی تو جاتے ہیں. دیکھنے کے بعد تو ہر شخص چلا جائے گا. دیکھے بغیر اللہ نے جو نشانیاں بتائی ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کے انسان آخرت پر ایمان لائے. تو حضرت سلیمان نے کیا, یہ لقمان نے کیا نصیحت کی کہ ذرہ برابر بھی رات کی تنہائیوں میں یا کہیں چٹان میں اگر کوئی نیکی یا بدی ہوگی اللہ اس کو بھی حاضر کر لے گا. پھر فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو, نماز کو قائم. وامر بالمعروف وانہی عن المنکر, نیکی کو پھیلانے کی کوشش کرنا اور بدی کو روکنے کی. جو بھی لوگ نیک کام کر رہے ہیں دنیا میں, خیر پھیلا رہے ہیں, ان کا ساتھ دینا جس طرح ممکن. اور جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, قتل و غارت پھیلا رہے ہیں, شراب کباب زنا یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں, برائی پھیلا رہے ہیں, ان کا اہل کار نہ بننا. اور وصبر علی ما اصابک, اس کام میں جو مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا. ان ذلک من عزم الامور, اس لیے کہ یہ بڑے حوصلے کا کام ہے ایسی چیزوں پہ صبر کرنا. آگے فرمایا ولا تصعر خدک للناس, اللہ جب کوئی عہدہ دے دے, کوئی عہدہ دے دے, لوگ آنے لگیں تو لوگوں سے اپنے رخسار کو موڑنا نہیں. جب غریب ہوتا ہے نا تو ہر ایک کے سامنے بیٹھ جاتا ہے, ایک ایک گھنٹہ بھی بیٹھا ہے. جب اللہ کچھ دولت دے دیں یا کوئی منصب دے دیں, کوئی ناظم بن گئے, علاقے کے کوئی عہدہ مل گیا, اب جو بھی آئے گا تو ٹائم نہیں ہے, بھاگو یہاں سے. تکبر. لا تصعر خدک للناس, اپنے رخسار کو لوگوں سے پھیرنا نہیں تکبر کی وجہ سے. ایک حکیم صاحب تھے تو ان کے پاس پہلے غریب تھے تو کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا. تو اللہ نے بڑی دولت دے دی. حکیموں کے پاس جو پیسہ آتا ہے نا 99-100 میں سے ایک ہوتا ہے جو صحیح راستوں سے آتا ہے, ورنہ 99 فراڈی ہوتے ہیں. کیونکہ جو صحیح حکیم ہوتا ہے نا اس کے پاس لوگ جاتے ہی نہیں آج کل. ٹھیک ہے, وہ سیدھی سی بات کرے گا اور دوا دے دے گا. جو فراڈی ہوتے ہیں نا وہ نفس پکڑ کے الو بنائے گا آپ کو آدھے گھنٹے تک. نفس یوں دیکھے پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں, اور پھر یہ کرے گا, غور و فکر کر کے تشخیص کرے گا, یہ آج کی کوئی سی آدمی کہتے پتہ نہیں اس کو. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے حکمت کی بہت ساری کتابیں پڑھی تھی, فرماتے تھے نفس سے کوئی بڑی چیز پتہ نہیں چلتی ہے حکیموں, سب الو بنانے والی بات ہے. یہ جو حکیم لوگ کہتے ہیں نفس دیکھ کے سب کچھ بتا دیتے ہیں, آل ٹو آل فضولیات ہیں, بکواسات ہیں. نفس دیکھ کے بہت سی چیزیں پتہ چلتی بھی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ایک چیز پتہ چل جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. سچ نہیں. کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں, جو بہترین نباز ہوتے ہیں حکیم پتہ چلتی ہیں, لیکن پھر بھی جب تک منہ سے نہیں پھوٹیں گے اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا. اچھا حکیم پہلے نفس چیک کر کے اس کے بعد یہ نہیں بولے گا وہ منہ سے بھی کچھ پھوٹو کیا ہو. اور جو جاہل حکیم ہوتا ہے نا, جو بیوقوف, وہ صرف نفس چیک کرتا ہے, منہ سے بولنے نہیں دے گا آپ کو, بھرم میں لینے کے لیے, تاکہ لوگ کہیں یہ تو حضرت کے پاس تو کچھ بولنا پڑتا ہی نہیں, چہرہ دیکھ کے پتہ لگا لیتے کتنے دنوں کا قبض ہے. تو یہ بھرم بازیاں ہوتی ہیں, بھرم بازیاں حکیموں کی. اچھا حکیم نفس بھی دیکھے گا اور بولے گا بھائی کوئی پرابلم ہے تو بتاؤ, میں عالم الغیب تھوڑی. تو خام خا کی بھرم. آج کل یہ جو بڑے بڑے لکھے ہوتے ہیں نا, قبلہ حکیم صاحب بڑے, ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے یہ جو جتنے بورڈ لگے نا قبلہ بڑے حکیم صاحب, ان میں بڑے کا جو لفظ ہے نا اس میں ڑے اور یا کے درمیان واؤ چھپی ہوئی ہے. میں وہ لفظ نہیں کہتا. قبلہ بڑے کا مطلب کیا ہے؟ ڑے اور یہ کے درمیان واؤ ہے, تو وہ واؤ مٹا دی جاتی ہے, بس صرف بڑے لکھتے ہیں, ورنہ ہوتے یہ وہی ہیں. تو صحیح حکیم بہت تھوڑے سے باقی بچ گئے ہیں, بہت تھوڑے سے. سمجھدار جو ہیں بہت ہی تھوڑے ہیں, لیکن لوگ ان کے پاس جاتے ہی نہیں.
اس لیے کہ وہ خام کی بھرم بازی نہیں. تو لوگ آج کل ہماری قوم متاثر ہی ایسے ڈاکٹروں حکیموں سے ہوتی ہے جو ایک دم جو ہے نا آپ کو پتہ نہیں سرخا زمین آسمان کے قلابے ملا دے. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا اس کو اس سے بھی لوگ متاثر نہیں ہوتے, اور جو سمجھدار حکیم ہوگا اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کوئی ہاں وہ حکیم صاحب کا واقعہ سنا رہا تھا کہ ان کے پاس دولت آ گئی بہت زیادہ. اب جب دولت آ گئی نا, پہلے تو لوگ سلام ہی نہیں کرتے تھے, جب پیسہ آ گیا ہر آدمی حکیم صاحب السلام علیکم. تو حکیم صاحب وعلیکم السلام کہنے کے بجائے کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے پہنچا دوں. پھر اگلے دن حکیم صاحب السلام علیکم, حکیم صاحب کہتے ٹھیک ہے جی پہنچا دیں گے. لوگ حیران کے جواب دیتے نہیں پہنچا دیں گے پہنچا دیں گے. ایک دن کسی نے پوچھا کہ یہ آپ پہنچا دیں گے کا کیا مطلب؟ اس نے کہا میرے پاس جب دولت نہیں تھی کوئی سلام نہیں کرتا, جس دن سے پیسہ ہے ہر آدمی سلام کرتا ہے, تو یہ مجھے نہیں میری دولت کو کرتے ہیں. تو شام کو میں اپنی تجوری کو جا کے سارے سلام پہنچا دیتا ہوں, اس لیے کہتا ہوں پہنچا دو. تو جب کوئی عہدہ ہوتا ہے تو لوگوں کا رش بھی لگ جاتا ہے. تو اس لیے لا تسعر خدک للناس. تو عام آدمی کا حکم کیا ہے کہ اپنے سے غریب فقیر مسکین قسم کے جو لوگ, یہ پیشہ ور فقیر نہیں ہے جو مسجدوں کے باہر کھڑے ہوئے مانگے, سارے 99% فراڈی ہوتے ہیں یہ. تو غریب طبقہ, ملازم طبقہ, گھروں میں ماسیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں, غریب مسکین ہوتی ہے. تکبر سے بات نہ کرے انسان اس. یہ سوچے کہ اگر میں آج اس مقام پر ہوں تو یہ میں خود نہیں ہوں, مجھے اللہ نے بنایا, ورنہ اللہ مجھے بھی کسی جھوپڑی میں پیدا کر سکتا تھا. جب انسان اپنا کمال سمجھتا ہے پھر جو ہے نا اس کی ناک اونچی ہوتی ہے, میرا کمال ہے. اور جب سمجھتا ہے مجھے یہ خاندان, مجھے یہ پیسہ, مجھے یہ گھر اللہ کی طرف سے بھیک میں ملا ہوا ہے, پھر اگڑتا نہیں. پھر وہ غریبوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرتا ہے, تواضع سے بات کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو صوفے پہ بٹھائیں اور اپنے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے مہمانوں کے ساتھ اس کو دسترخوان پہ بٹھا کے بہت عزت دیں. تو اللہ نے ایک تفریق کی ہوئی ہے, انسان ملازموں کے ساتھ فطرت اس کی نہیں گوارا کرتی کہ میں اس کو اپنے جیسا مقام دوں. یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی, ٹھیک ہے وہ مقام نہ دیں آپ اس کو, لیکن توقع نہ سمجھیں اس کو. دل میں یہ رکھیں کہ عین ممکن ہے قیامت کے دن یہ مجھ سے افضل ہو. تو تحقیر نہ کریں جیسے حقارت سے کسی کو دھتکارا جاتا ہے, یہ چیز اللہ کو پسند ہے. تو اس لیے فرمایا. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ علماء کے پاس بعض دفعہ رش ہوتا ہے اور بھی طبقے کے پاس. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم کے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ آپ کو ٹائم نہیں دے رہا تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے, ایسا نہیں. کیونکہ اگر اس طرح شروع ہو جائے کہ جو بھی آ رہا ہے تو شریعت کہہ رہی ہے اس سے رخسار نہ پھینکیں, آپ اس کو یہ آیت سنانا شروع کر دیں, تو میرا بھائی صبح سے لے کے رات تک رش لگ جائے, دنیا میں کسی کام کے رہیں گے ہی. تو ایسی صورت میں جب کہ دل میں تکبر نہ ہو, مقصد کام میں لگنا ہو, اپنے کاموں کو نمٹانا ہو, تو ایسی صورت میں انسان عزت کے ساتھ اخلاق کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے پاس وقت نہیں, لہذا میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا. یہ ڈاکٹر بھی کر سکتے ہیں, اور بھی کوئی بڑے عہدے والا آدمی, کوئی ناظم ہی ہے, اگر وہ کچہری لگا کے بیٹھ جائے بھی اما پارک میں صبح سے شام تک تو روحوں کا رش ہی لگا رہے گا. ظاہر ایسے میں کچھ وہ پابندی لگانی پڑتی ہے. تو یہ اس آیت میں داخل نہیں ہے. اس آیت کا خلاصہ تکبر کی وجہ سے لوگوں کو نہ دھتکارے, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کی وجہ سے. اور آخر میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین میں اکڑ کے مت چلو. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اللہ تکبر کرنے والے اور شیخیاں بھگارنے والے کو پسند نہیں کرتے. جو بھی شیخیاں بھگارنے میں یوں ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں, اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دیتے. بتایا بھائی اللہ کا فضل ہے مجھ پر, یہ میرے پاس نعمت, فضل اللہ کا بتائے, اللہ کی نعمتیں کو نعمت کے طور پہ بیان کرے, اپنا کمال کے طور پر اس کو بیان نہ کرے. کبر اللہ کو پسند نہیں. اور آخر میں فرمایا وقصد فی مشیک, چال میں اعتدال پیدا کرو. وغضض من صوتک, اور آواز کو پست رکھو. یہ بہت اہم چیز ہے جو آج ہمارے گھروں میں نہیں. جو بھی گھر میں بات کرتا ہے چیخ کے بات کرتا ہے. چیخنا چلانا اللہ کو پسند نہیں. آپ دیکھیں, میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ مائیں بچیوں کو پکارتی ہیں, تو بھائی کچن میں کھڑے کھڑے پکارنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیخ شرافت کے ساتھ چل کے آ جاؤ, تھوڑا وہاں جا کے پکار. کیونکہ جب مائیں چیخیں گی نا گھر میں, بچیاں بھی چیخنا سیکھتی ہیں. ذرا سا کام نہیں ہوتا, 2 کمروں کا فاصلہ ہے, تو کچن میں کھڑے کھڑے وہی ہو ادھر آؤ, پورا محلہ سن رہا ہوتا ہے, کوئی کسی کو بلا رہا ہے. چیخنا چلانا اللہ کو پسند, مجبوری ہو, پھڈا ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. پھڈے میں آدمی بھائی ذرا منہ ادھر لائیں گے, ایک مکہ پھونکنے میں. پھڈے کی اصول الگ ہوتے ہیں, لڑائی کے اصول. لڑائی میں تو تکبر بھی جائز ہے. اب آپ نے تکبر کے خلاف بیان سن لیا, آپ کا پھڈا ہو رہا ہے, آپ کہیں
آپ سے لڑنا چاہتا ہوں. وہ تھوڑی. ایک صحابی جنگ میں، میدان جنگ میں سر پہ سرخ پٹی باندھی، انہوں نے گھوڑے پہ سینہ اکڑا کے چلنے لگے، کہنے حل بن مبارس، کوئی ہے مجھ سے لڑنے والا، کسی میں دم ہے تو آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو یہ چال بالکل بھی پسند نہیں ہے، مگر اس موقع پر اللہ کو یہی چال پسند ہے کیونکہ لڑائی کا موقع ہے. تو اگر کسی ظالم سے لڑائی ہو رہی ہے تو تواضع اور خاکساری اور انکساری دکھانے کی ضرورت نہیں، اسے جو ہے نا دکھائیں گے، بولے ہم ڈرنے والے لوگ نہیں. تو وہ ایک الگ موقع ہے اس کا. عام حالات میں چیخنا چلانا اور یہ اللہ کو پسند نہیں. تو گھروں میں چیخنے کا ماحول ختم ہونا چاہیے. آپ گھر میں دیکھیں، گھر کی عورت اگر سدھر جائے نا تو سارے گھر کا ماحول صحیح ہو جاتا ہے. تو خواتین کو خاص طور پہ یہ بات سمجھائی جائے، بھئی جب کسی کو بلانا ہے اس کے قریب جا کے بلائیں. مائیں جب یہ اہتمام کریں گی تو بچیاں بھی یہ چیز سیکھتی ہیں. چیخنا مرد کے لیے بھی برا ہے، عورت کے لیے بھی، لیکن عورت کے لیے چیخنا مرد سے زیادہ برا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے، جو مرد پہ وہ برائی بہت بری لگتی ہے اور بعض برائیاں عورت پہ بہت بری لگتی ہیں. اس کی مثال ایسے، مرد اگر بزدل ہو اور عورت اگر بزدل ہو تو زیادہ عیب کس میں ہے؟ مرد میں. عورت کا بزدل ہونا بھی عیب ہے مگر کم درجے کا، مرد کا بزدل ہونا زیادہ بڑا عیب ہے. تو اسی طرح مرد اگر بے حیا ہے اور عورت بے حیا ہے، دونوں برے ہیں، لیکن عورت کا بے حیا ہونا زیادہ برا ہے کیونکہ عورت کی فطرت حیا ہے، شرم حیا عورت کی فطرت. اسی طرح یاد رکھیں، چیخو چلا کے بات کرنا مرد کے لیے بھی برا، عورت کے لیے بھی، لیکن عورت کے لیے زیادہ برا ہے چیخ چلا کے بات کرنا. تو کمزور ہونا جسمانی اعتبار سے مرد کے لیے بھی برا، عورت کے لیے بھی، لیکن مرد کے لیے زیادہ برا کیونکہ اللہ نے تو اس کو بہت سارے کام، اس کے پھڈے بھی اس کے ذمہ لگائے ہیں، محلے پڑوس کے جھگڑے بھی کرنے. وہ اگر کمزور ہوگا تو یہ زیادہ عیب ہے. عورت کمزور ہو یہ اتنا بڑا عیب نہیں. تو اسی طرح یاد رکھیں، چیخنا چلانا مرد کے لیے بھی برا، عورت کے لیے بھی، لیکن عورت کے لیے چیخنا چلانا زیادہ برا. عورتیں چیختی بھی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے، بہت برا ہوتا ہے. اور چیختی ہے ایسے، ہاں ذرا ذرا سی بات ہے، شوہر سے پھٹا ہو جائے گا تو چھ محلے میں باتیں پہنچیں گی. تو اور پھر مرد کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اگر وہ اپنے گھر میں ٹریننگ دینا چاہتا ہے چیخنے چلانے سے روکنے کی، تو خود بھی اپنی آواز پہ کنٹرول کرے. بات پہ 6 فٹ اچھل کے گالیاں اور یہ چیخنا شروع کر دیتا ہے جیسے گھروں میں ہوتا ہے. پھر گھر کی عورتیں بھی خراب ہوتی ہیں، بچے بھی خراب ہوتے ہیں، وہ چیختے چلاتے ہی پڑتے ہیں. پھر بڑے ہو کر پھر وہ تمیز سے بات کرنا جانتے ہی نہیں. جب بھی بات کریں گے ایسے جیسے لٹھ مار رہے ہیں کسی سے، ٹھیک ہے. تو اس لیے آہستہ آواز میں. اللہ نے فرمایا کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. فرمایا کہ اس لیے کہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی. کیوں بری ہے؟ لیکن ذرا سی بات بھی اگر کرنی ہوتی ہے، تھوڑی سی بات پورے پاور کے ساتھ سانس کھینچتا ہے اندر اور پھر اتنی زور سے نکال رہا ہے. حالانکہ گدھے کی آواز بذات خود بری نہیں ہے، اگر شرافت سے بات کرے نا، تمیز سے بات کرے، اتنا برا نہیں لگتا. تو ساری دنیا کو گدھے کی آواز بری لگتی ہے. حالانکہ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن کی آوازیں گدھے سے بھی بری ہیں مگر اتنی نہیں لگتی کیونکہ آہستہ بولتے ہیں. کوا کائیں کائیں کرتا مگر اتنا نہیں چیختا. گدھا تو ذرا سی بات کرے گا، معمولی سی ذرا سی بات ہوگی لیکن ایسے کرے گا کہ آدمی پناہ مانگے گا، بھائی تو کب چپ ہوگا، کب چپ ہوگا. تو یہی اللہ سکھا رہے ہیں کہ تمہیں بھی گدھے کی آواز کیوں بری لگتی ہے؟ اس لیے کہ بہت تیز بولتا ہے، چیختا بہت ہے. تو تم بھی اگر چیخو گے تو تم میں اور گدھے میں کوئی فرق نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.